دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور آج یہ جو فرش اعزاء بچا ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی ہمیں پرسہ دے سکتے ہیں اور ہم بھی اپنے ناظرین کو پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادوں کی شہادت کا۔ اور جی علی بھائی، ابھی ہمارے جو بریک کے دوران بتا رہے تھے کہ ہمارے جو مولانا، جو آپ آن لائن گیسٹ تھے، جو قبلہ مولانا عبدالحسین صاحب جی، آپ بتا رہے تھے کہ ان کی بہت یعنی بہت ان کا گہری، جسے انسائٹ کہتے ہیں، بہت گہرا ان کا بالکل دیکھیے جیسے کہ انہوں نے گفتگو فرمائی، وہ خالصتاً جو ہے وہ نظریاتی، جس کی آپ گفتگو کہیں گے، اس حوالے سے تھی۔ عموماً جو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسائل پیش کرتے ہیں، یقیناً مسائل پیش کرنے چاہیے کہ تاریخ کے اس حصے کو ضرور بے ضرور اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے اور ان واقعات کو اپنی زندگی میں بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان کی جو شجاعت ہے، جو مارکہ ہے جناب محمد علیہ السلام کا، آپ جا کے زیارت آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو تو آپ جا کے دیکھیں کہ وہ جنگ کرتے ہوئے کتنی دور گئے ہیں، کئی میل، کئی کلومیٹر کا سفر اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے معصوم بچے، اور انہوں نے جس ولولے کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ بھوک و پیاس کے عالم میں دشمن کے اوپر غضبناک جو ہے وہ وار کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک دشمن بھی چونک گیا کہ یہ کون بچے ہیں، اور وہ جانتے بھی تھے دشمن کے یہ کس خاندان کے بچے ہیں، یہ کون ہیں، ان کی تربیت جو ہے وہ ان کو کن ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ تو یقیناً امام حسین السلام کے بھانجے ہیں، ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بھانجے ہیں، تو دشمن کو نہ شک و شبہ تھا، نہ کچھ اور ان کے ساتھ ہونا بھی تھا۔ تو انہوں نے جس جمع مردی کے ساتھ لڑے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اس خاندان کے نام کو جو ہے وہ مزید، یعنی کہ جس کو خدا نے بلند کیا اس میں تو بلندی کا وہ نہیں، مگر یہ کہ تاریخ لکھ گئے شجاعت کی رہتی دنیا تک۔ اور جب بھی ذکر ہوگا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو، جب پوری دنیا سے جو ہے وہ مومنین پرسہ دیں گے، جب بھی مولانا محمد کا ذکر ہوگا، اس دکھیاری ماں کا ذکر ضرور ہوگا، اور ان کی اس تربیت کا ذکر ضرور ہوگا کہ جیسے عبدالحسین صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جو معنوی پہلو تھا وہ بہترین تربیت کا اور اس مشن کا پہلو تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو دیا۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ بڑے آتے تھے، بوڑھے آئے جنہوں نے رجس پڑھے اور اپنے نظریات کا اظہار کیا، اور اس مارکے کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ پھر شاید کوئی ہور بند کر اس میں سے نکل آئے اور اپنے نظریات کا اظہار کیا اور جنگ کی دشمنان کے ساتھ، ان ملائین کے ساتھ۔ اب وہاں پر ان بچوں کا جانا اور اتنی کم سنی کے اندر اور انہی نظریات کا اظہار کرنا، اسی ولولے کا اظہار کرنا کہ تم قرآن کے تعلیمات کے خلاف جنگ کرنے آئے ہو اور تم قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہو، تم پر واجب ہے کہ ہم تمہارے سامنے قیام کریں۔ اللہ اکبر! اسے کہتے ہیں خدا کی طرف سے بنایا ہوا اسوہ، لوگوں کے لیے خدا نے جن کو رول ماڈل بنا کے بھیجا۔ ان کے گھر کے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، آپ سب کے اندر ایک رنگ کامل طور پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جن کو کہ آئین خدا کی پاسداری جو ہے وہ اول مطلوب ہے۔ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، مگر خدا کے دین کو جو ہے وہ آج نہیں آنے دیں گے، اور یہی کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے فرزندوں نے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے تاریخ رقم کر دی اس شجاعت کی، اس دلیری کی، جس کو کوئی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مطلب اب مقابلہ نہیں، نہ پہلے تھا اور نہ ہو ہی نہیں سکتا جس طرح سے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ صرف جو وہ تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یہ کر سکتی تھیں کہ جب ان کے بھائی اپنے بھانجوں کی لاشیں لے کر پہنچے تو اب خیمہ میں دیکھا کہ بہن جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو یہ توفیق دی کہ وہ دین محمدی کے لیے اپنی جان کو قربان کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سید نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو مولا کی مدد فرماتی تھیں، اور مگر جب اپنے بچے شہید ہوئے تو سجدے شکر میں چلی گئیں کہ پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ دیکھیں نا کیا دل ہے، کیوں بحیثیت ایک ماں بھی تو تھی، بحیثیت ایک ماں بھی تھی۔ ہمارے پروگرام کے پہلے کالر ہمارے ساتھ شامل ہوا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'm here, Batul, and I'm calling from Leicester, and I would like to share my condolences with you for the Ayyam Azam. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. Allah make our reward and your reward great for our grief for Imam Hussein عليه السلام.
And now I would like to recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. Safti Ruqayyah, Safti Abdullah, we just need water, Father some water. Where's your flag bearer, where's your flag bearer? Son of Fatima, son of Fatima. Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. Zainab cries Allah, where is Abba Abdullah, where is Ali Akbar, where is Abdullah, where's my Alamdar, where's my flag bearer, where's my protector, where is my Abbas? Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, MashaAllah. Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. Zahra cries Hussein, Zainab cries Hussein, my tears cry Hussein, my heart cries Hussein. Hussein cries at last, where is my Abbas, where is my Abbas? Abba flag bearer, flag bearer, flag bearer, Abba flag bearer, flag bearer, flag bearer. Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. Children cry in thirst, where is my Abbas? Abbas cries in pain, children I've been slain. I can't bring water, I can't bring water for you Ruqayyah, for you Ruqayyah. Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. Cries of Allah Atash, but I am Abbas, I will bring water for Hussein's daughter. But they've ambushed me, but they've ambushed me. Master forgive me, Master forgive me. Hussein ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. He won't quench his thirst, for Hussein's confessed, with his arms cut off, still won't taste a drop. Blinded by arrow, blinded by arrow, I cry in sorrow, I cry in sorrow. Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla, Hussein ya Mawla ya Mawla ya Mawla. Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, Nara Haydari ya Ali. Thank you, Allah Hafiz. जज़ाकल्लाह, जीती रहिए बेटा, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए माशाल्लाह ये जज्बे जी। जो हैं वो अगर इनके अंदर गौर करें और तदब्बर करें तो बाकायदा नज़र आता है कि ये एक मिशन है और खुदाई वादा। आप नज़र आगे कि एक शेर, कुछ क़तात हैं, जी। कुछ अशार हैं जो कि जोश मलिया आबादी के हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। कहते हैं कि करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है। सुभान अल्लाह। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे भी चल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे भी चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला किला-ए फौलाद है जर्रारों का, करबला किला-ए फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला वो वलवला रखती है, करबला वो अज़्म रखती है कि आज भी हम कहते चले आए कि जिस तरह से मुहर्रम का चाँद होता है, आप देखें खुदाई वादा जो है वो नज़र आता है कि जब तक क़ायम क़यामत नहीं हो जाती, जब तक क़यामत नहीं हो जाती, खुदा का वादा है कि वो आज़ादारों को इसी तरह से जो है वो लाता रहेगा, सीना बसीना नस्लिन बादा नस्लिन ये गम ट्रांसफ़र होता रहता है और ये सिलसिला जारी व सारी है। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद याकूब लंदन से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद याकूब साहब। जनाब आपको और बेटी को भी अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ।
اور محمد اور اون کی شہادت کی تعظیم سب مومنوں کو پیش کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی بھی حق کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پوری دنیا کے لیے کافی ہے. تو یہ تو کربلا ہے. تو کربلا کی جو خاکت دیکھ کر شیطان کو ڈر لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ کو چاہنے والے اس طرح دوڑ رہے ہیں جسے دوڑنے کا حق ہے. اور شیطان کو ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر. تو میری دعا ہے کہ ہم اسی طرح ہی حضرت علی علیہ السلام کا اور اہل بیت کا نعرہ مارتے رہیں گے تو شیطان کے رہنے کی جگہ جو ہے یہ ناممکن ہو جائے گی. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ کتنا مجلس کرانی ہو. جی پروگرام کے بعد پلیز فون کر لیں. ابھی ٹاپک پر رہتے ہوئے گفتگو کرنی ہو تو آپ کر سکتی ہیں. نہیں کوئی نہیں بعد میں کر لیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اوکے خدا حافظ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی بھائی ساربہ مخصوصاً سے بات جناب مخصوصاً سے صاحب کہتے ہیں شخص گفت این لطیفہ حسین کشتہ شد در ثقیفہ کہ اصل میں ثقیفہ ہی میں قتل ہو گئے تھے امام حسین کربلا کی. بے شک. اور بعد میں جو ستین اور جمل اور دوسری جنگیں ہوئی ہیں یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ ہے. ایک ہی لڑائی کا نام ہے. بالکل. میں یہاں کربلا میں ہم جتنے ہمارے شہداء اکرام ہیں ان کے لیے ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم فرداً الگ الگ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے یہ بات. لیکن من جملہ کربلا کے جو وجہ تھی اصل وجہ غدیر قوم اور ثقیفہ میں جو ہوا تھا وہی تھا. میں صرف جناب اتقا حسن یکتا یہ امروہی تھے ان کے 2 بند پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے بلغ ما انزل الیک میں لکھے ہیں. فرماتے ہیں تاخیر اب روا نہیں تاجیل کیجئے. تاخیر اب روا نہیں تاجیل کیجئے. ما انزل الیک کی تعمیل کیجئے. ابلاغ حق کے مرشد جبریل کیجئے. ہاں اے رسول دین کی تعمیل کیجئے. نائب کرو علی کو مناسب عمل ہے یہ. ارشاد کردگار کا ماں حاصل ہے یہ. واہ واہ. ہوگا نہ انسان جو اس کا ابھی ابھی تکمیل کی نہ تم نے رسالت کی یا نبی. کیا ہے اگر 1000 مخالف مدعی جس کا ہے کام حافظ و ناصر بھی ہے وہی. دستے خدائے ماں دل و جانے پیمبر است. دشمن اگر کوی است نگہباں کوی طرح. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے دشمنی وہ کسی نہ کسی خصل سے ظاہر ہو جاتی ہے. محرم میں شادیاں آپ نے شاید یقیناً سنا گا. کراچی میں شادی ہے انور علی ان کے کریکٹر ہے ان کی شادی ہوئی ہے. یہاں بھی لوگ دل سے شادیاں کرتے ہیں. لوگوں کو اسرار کو تنگ کرتے ہیں. اسرار ملون نے بھی اپنے بچوں کی تھی. دنیا نے حشر دیکھا تھا کیا وہ تو چلو. تو اس لیے میں آپ شاید آپ کو یاد رہا ہو 2-3 روز پہلے ایک بھائی صاحب بہن کے متعلق بات کر رہے تھے. یہ سب وہ خصلتیں ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں. آدمی روکنا بھی چاہے تو اس کی جبلت اس کی جو اس کا ذہنیت ہوتی ہے اسے چھلک آتی ہے. آرچے در دے گا چمچہ بیروں آئے یہی بات ہے. تو ان سے ہٹنا ڈرنا نہیں چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو برا کہتے ہیں لیکن کربلا کے جناب حسین علیہ السلام کو اگر یاد نہ رکھے تو دین ہے ہی کیا. اگر حسین کو چھوڑ دیں دین سے حسین کو نکال دیں تو باقی کیا رہے گا. کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ قائم و دائم رکھے. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. بہت خوبصورت بات کی اور ایک خوبصورت شعر ہے اس میں کہ قصہ اسلام بن ذکر علی. قصہ اسلام
بن ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو، واہ، یہ رہ جاتا ہے سبحان پھر۔ اللہ، بالکل صحیح۔ اور کیا رہ گیا؟ اور یہی بات کہ جس طرح سے حسینیوں کی جو حسینیت ہے وہ محرم، پہلے محرم سے ہی اور امٹ کر باہر آتی ہے، ایسے یزیدیوں کی جو یزیدیت ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں اسی طاقت، شیطان بھی الرٹ ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے چونکہ شیطان کو، اس لیے اس کے پر وہ جو اپنی جو طاقت ہے، اپنی قوت ہے، اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہے جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے جب تک دنیا ہے، حق کو جو ہے وہ برتری حاصل رہے گی، باطل پر بے شک اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور یہی حق پر ہونے کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جہاں پر بھی حق اور باطل ہے، جیسے میں نے اس وقت بھی عرض کی کہ جیسے ہی چاند ہوتا ہے حق ایک طرف و باطل ایک طرف آ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، بس جو دل رکھتا ہے وہ دل کی دھونے کی ضرورت ہے، بس وہ ایک طرف ہیں اور باطل ایک طرف۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ہم کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام برادر، السلام علیکم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک نوحے کے چند اشعار پڑھ لوں۔ جی آپ پہلے بتا دیں کون صاحب و کہاں سے؟ میں سبحان لندن سے بول رہا ہوں۔ سبحان صاحب فرمائیے۔ جی بالکل پڑھیے جناب، بسم اللہ کیجیے۔ کوئی صبر دسنے اکبر نو پہنچاوے گھر آ جا ویر نا تیری بہن نہ مر جائے کوئی سغرا جا کے کربل تینو ویرا یاد ہم شیر دی بل گئی کلی برباد گھراں وچ روندے روندے ہم رل گئے تینوں آجا مار دی جدو یاد تیری آوے کوئی سہرا دا سنیڑا اکبر نو پہنچاوے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، اور جیسے ہم نے کہا کہ حق ایک طرف اور باطل ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو دوسری قوموں کے جو دانشوروں کو بھی پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم، میں نہیں سمجھتا شاید ہی دنیا پر ہو سوائے قوم جفاکار کے، اس قوم مغضوب قوم کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے مذاہب میں قومیں، سب نے امام حسین السلام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، فون پہ بات کیجئے۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے۔ سر میں سب کو کہنا چاہتا ہوں۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں سکر سے بول رہا ہوں، جمال الدین فقیر بول رہا ہوں بابا۔ جمال الدین پیر مولا علی مدد صحیح، حکم صحیح، بسم اللہ۔ آباد رکھیے، سدا آباد رہو۔ مولا آپ کو بھی آباد رکھے، فرمائیے۔ آباد رکھے۔ میرا ایک سوال ہے، جو بھائی ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہے اس کا نام کیا ہے سر؟ سائیں علی ہے، علی موسوی ہے، علی متوی۔ جناب علی۔ علی متوی کو میری طرف سے یا علی مدد، اور اس کو دعا، اس کو بولو کہ تو اور تیری بہن ہمارے حق میں دعا مانگے اللہ پاک آپ۔ انشاءاللہ پیر مولا علی مدد سائیں مولا آپ کو خوش رکھے۔ آپ شامل ہوئے سکر سے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ سائیں، جزاک اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ کی تمام مشکلیں دور فرمائے بصدقہ محمد و آل محمد۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں اس وقت، تشیع بیسکلی ایک جسم کی مانند ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کسی کی کیا زبان ہے، کون کس علاقے میں ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کچھ نہیں۔ تشیع ایک جسم ہے، شیعت ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کی ساری حماسیت جو ہے وہ برون منت ہے امام حسین علیہ السلام کے۔
جو حماسہ امام حسین علیہ السلام تشکیل دے گئے اس کے زیر سایہ جو وہ ایک جسم نظر آتا ہے، اس میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی مومن کو اگر مجروح کیا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے تو ہم پورے وجود کے اندر اس کی تکلیف کو احساس کرتے ہیں. اور کہیں سے بھی جیسے کہ ہم لائیو کالز کرتے ہیں، لائیو کالز پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے جب مومنین فون کرتے ہیں تو ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جسم ہے، ایک پوری یہ سمجھ لیں ایک کربلا کی خاک سے خلق ہوئی ہوئی قوم ہے. سب کے اندر جو ہے وہ ایک عنصر جو ہے وہ مشترک پایا جاتا ہے، حب حسین ابن علی کا. اور جیسے ہی محرم آتے ہیں سب عزادار ہو جاتے ہیں، سب کی فیلنگز ایک ہو جاتی ہیں، پھر اس میں کوئی جو ہے وہ کالا اور گورے کی تمیز نہیں رہتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انسان اگر غور کرے تو یہ اس کی آنکھوں کے آگے پڑے ہوئے دبیز پردوں کو ہٹانے کے لیے بہت کافی ہیں کہ وہ اس کے اندر خدا کے نور کو شامل حال کرے اور اس سے دیکھے، دعا کرے کہ خدا میری آنکھوں کو وہ نور عنایت فرمائے کہ میں یہ خدائی جلووں کو دیکھ سکوں. تو محرم کا چاند اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ وہ امام حسین السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سفینۃ نوح ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ نوح کے سفینے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. تو جو بھی ابھی تک اس سفینے میں سوار نہیں ہو سکا تو ہر سال محرم کا چاند نمودار ہو کر اعلان کرتا ہے کہ تمہارے لیے خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، حسین ابن علی کا دروازہ کھلا ہے. تم کسی قوم سے ہو، تم کسی مسلک سے ہو، تمہاری کوئی بھی زبان ہے، تم اس در کے آگے، اس چوکٹ کے آگے اپنی جبیں خم کرو، اپنے ذاتوں ادب طے کرو، پھر دیکھو خدا تمہارے ساتھ کیا لطف و کرم رکھتا ہے. اس امید کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس پروگرام کو جو کہ اب چند منٹس رہ گئے ہیں ختم ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ بہرحال عزاداری کا ہم رہیں نہ رہیں یہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ہماری سعادت صرف اتنی ہے کہ ہمیں جو ٹائم ملا ہے خدا کی طرف سے، معین زندگی ہے، اس کو مولا حسین کے نام پہ وقف کر دیں. یہ جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آشنا آئے. جی سر. جی جاتے جاتے ایک چند اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی جاؤں گی. نام ہے اس کا یہ آرزو ہے سیدہ کی. اے میرے اون و محمد حق پہ مرنا ہے تمہیں، اے میرے اون و محمد حق پہ مرنا ہے تمہیں، بھائی پہ سیدہ نے صدقہ آج کرنا ہے تمہیں. ہر نبی دیکھے گا مقتل میں تمہاری جنگ کو، ہر نبی دیکھے گا مقتل میں تمہاری جنگ کو، داد دے ہر ایک نبی بس ایسا لڑنا ہے تمہیں. ڈھائے گی ایسے مظالم تم پہ فوج اشقیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میدان میں بکھرنا ہے تمہیں. جتنا ملنا ہے تمہیں جی بھر کے مل لو گلے، زندگی بھر کے لیے بس اب بچھڑنا ہے تمہیں. پیاس کوثر پہ بجھے، پیاس کوثر پر بجھے پہلے نہ پانی دیکھنا، ساقی کوثر نے خود سیراب کرنا ہے تمہیں. بولے اماں سے اسد سن کر نصیحت یہ دلیر، ماں ہماری موت پر بس شکر کرنا ہے تمہیں. ربائی سن لیں پھر. جی سنائیے پلیز. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، نور نوح بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ صرف اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہماری میراث ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی اپنے ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کا بہت خیال رکھنا ہے، اور مقصد ہی یہ ہے اور اس چیز کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ امام ناراض ہو اور کوئی ہمیں ریپلیس کر جائے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا خدا اس کو ادھر لے آئے اور ہمیں باہر کر دے. تو یہاں پر بھی شاعر نے یہی فرمایا، غالباً یہ جوش ملیح آبادی کے شعر ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، نور نوح بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے یہ محرم آتا ہے. اور یہی چیز تھی جس کو میرا خیال ہے کہ اب لوگ شعور چونکہ ان میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اب سمجھ رہے ہیں کہ جو راستہ ہے حق کا اس کو بتانے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے اصل میں محرم منانے کا مقصد کیا ہے. یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہے، پوری کتاب ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، پوری آئیڈیالوجی ہے. اور ہر سال الحمدللہ جیسے ہی محرم آتا ہے اور یہ پیغام نشر ہوتا ہے
بلکہ ایک مغربی دانشور ہیں، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے غالباً ڈاکٹر گمن ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ بعید نہیں کہ کہیں سے طوفان آئے اور شدید طوفان گزرے اور آس پاس کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو کے نہ لے جائے، یہ ممکن نہیں ہے، طوفان کی خاصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عزاداری کا جو طوفان آتا ہے ہر سال، یہ ہر انسان کو جو منقلب کرتا ہے اپنی طرف، اور لاکھوں لوگوں کو ہر سال محرم میں حسینی بناتا ہے اور لے جاتا ہے۔ اگر مطلب یہ ایسا ہوتا رہا تو کچھ زیادہ عرصہ بعید نہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ریلے میں آ جائے گی۔ اور یہ بالکل یہ حقیقت بات کی انہوں نے، چاہے وہ ہمارے مکتب فکر سے نہیں ہے، مگر یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نئے جو ہے لوگوں کو منقلب کرتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔